اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج ستمبر 1981 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان سے ہو رہا ہے، 44ویں سورت، پہلی آیت سے ہی۔ مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 2 جمعے درس کا ناغہ رہا۔ آپ احباب کو میں سمجھتا ہوں اس کی محرومی کا احساس ہوتا ہے، یقین مانیے مجھے آپ سے بھی زیادہ کوفت ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ اس سلسلے میں انقطاع نہ ہو اور یہ مسلسل جاری رہے۔ 44ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب مبین خود اس حقیقت پر شاہد ہے۔ یہ جو اکثر قرآن کریم میں یہ واو آتی ہے، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پہ قسم کیا جاتا ہے، تو یہ چیز کہ خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، کچھ جچتی نہیں ہے۔ خدا کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھا کر اس کی سچائی کا ثبوت کیوں پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ عربی زبان میں یہ واو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے آتی ہے۔ یہ کتاب خود اس چیز پر گواہ ہے، یعنی کتاب کا متن، خود کتاب کی تعلیم، خدا کتاب کا پیام، یہ جو آگے بات کہی جا رہی ہے، خود کتاب اس پر گواہ ہے، اس کی شاہد ہے۔ اور کتاب ہے یہ مبین ہے، خود واضح اور ہر شے کو واضح کرنے والی۔ اس قسم کی یہ الکتاب ہے اور الف لام ہے۔ خاص طور پر یہ ضابطۂ قوانین جو خود واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دینے والی ہے، اس حقیقت پر اس کا متن، اس کے مندرجات، اس کا پیغام، اس کی تعلیم اس پر شاہد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کتاب کو ہم نے، میں عرض کروں گا کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت انبیاء کرام کا شروع سے جاری رکھا ہم نے۔ منذرین، آگاہ کرنے والے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ کوئی قوم بھی تباہ نہیں کی گئی تاوقت کہ پہلے 2 شرطیں پوری نہیں ہم نے کر لی۔ آگاہ کرنے والے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ کوئی قوم بھی تباہ نہیں کی گئی تاوقت کہ پہلے 2 شرطیں پوری نہیں ہم نے کر لی، بلکہ وہ سمجھ بھی جائے کہ یہ قانون ہے۔ تو یہ 2 چیزیں قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ کہی ہیں کہ اس قوم میں ذہنی طور پر اس کی صلاحیت ہو کہ وہ اس پیغام کو سمجھ لیں۔ آج بھی پریمیٹو ٹرائبز جن کو کہتے ہیں، پرانے زمانے کے قبیلے، قبائل، آسٹریلیا میں، جنوبی افریقہ میں، امریکہ میں ایسے قبائل بستے ہیں جو ابھی یوں کہیے کہ شعوری طور پر انسانیت کی سطح پر بھی نہیں آئے۔
وہ قریباً حیوانی سطح پر ہیں، ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ان میں ان چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بہت سی قومیں ایسی بھی ہوں کہ جن تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس پیغام سے انحراف ان قوموں کے لیے کہ جو یا تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا یہ پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، ان کو اس کی پاداش یا سزا دے دینا، یہ عدل کا تقاضا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ انا کننا منذرین، ہمارا یہ شیوہ رہا ہے، سنت اللہ رہی ہے، یہ روش ہے ہماری کہ ہم پہلے آگاہ کرتے ہیں ہر قوم کو کہ تمہارے اندر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، تو ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ خدا ایک دن کسی وقت غصے میں آتا ہے اور آ کے کر دیتا ہے کہ الٹ پلٹ کر دو، تیس نیس کر دو۔ خدا کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ اقوام اپنی غلط روش، اپنے غلط قوانین، غلط نہج زندگی، غلط معاشرہ، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں خود تباہ ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ خدا نے اپنے ذمے لیا کہ انہیں معلوم ہو اور وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس غلط روش، تباہ کن روش کے اوپر مصر رہیں، اڑے رہیں، اس سے باز نہ آئیں، تو پھر اس کا لازمی اور فطری نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ ہے قوموں کی تباہی سے مفہوم۔ انا کننا منذرین، ہماری یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم پہلے آگاہ کر دیا کرتے ہیں قوموں کو کہ تمہاری یہ روش تباہ کن ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ تم ہلاکت میں پھنس جاؤ گے۔ ہم ایسا کرتے رہے، تو اسی بنا پر یہ کتاب اب نازل کی گئی ہے کہ دور حاضر کی، یعنی نزول قرآن کے زمانے کی کتابیں، اقوام، یا بعد میں قیامت تک آنے والی اقوام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن خدا کی آخری کتاب تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے، تو گویا آگاہی اب اس قرآن کی روح سے اقوام کو کر دی گئی کہ فلاں روش تباہی کا نتیجہ پیدا کرتی ہے اور فلاں روش زندگی کی خوشگواریاں دیتی ہے۔ ہم ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی بنا پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کیوں یہ چیز نازل کی جاتی ہے؟ خدا کی طرف سے پیغامبری کیوں آتی ہے؟ نہیں، حق اور باطل میں تمیز کر دیتی ہے۔ انسانی زندگی میں غلط اور صحیح کچھ آپس میں اس طرح سے گڑمڑ ہوئے ہوتے ہیں، التباس ہوتا ہے ان کے اندر، ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے پہچانے نہیں جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک قوم ایک چیز کو بالکل ناجائز اپنے ہاں سمجھتی ہے، دوسری قوم اس کو بالکل جائز سمجھتی ہے۔ اب یہ فیصلہ کس طرح سے کیا جائے کہ یہ واقعی غلط اور ناجائز ہے یا صحیح ہے؟ وہ قوم تو اپنی اپنی جگہ دلائل بھی اس قسم کے وہ دے دیں گے، دونوں ہی، جیسے افراد جھگڑتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے دلائل دے دیتے ہیں، اقوام بھی دلائل پیش کر سکتی ہیں۔ اس لیے انہی پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ ایک تو اضافی جائز اور ناجائز ہوتا ہے نا، کسی قوم نے اپنے معاشرے کے لیے ایک قانون وضع کر لیا۔ ہمارے ہاں جیسے قانون ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں ہاتھ کو چلو، امریکہ میں قانون ہے دائیں ہاتھ کو چلو، یہاں یہ جائز ہے وہاں وہ جائز ہے، یہاں ہمارے ہاں دائیں ہاتھ والا ناجائز ہے، ان کے ہاں بائیں ہاتھ والا ناجائز ہے۔ تو گویا جائز اور ناجائز کے الفاظ تو دونوں جگہ آئیں گے،